لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والمؤمنون والمؤمنات، اس میں بھی فریضہ کیا کہ مل جل کے محض باتیں نہیں کریں گے، صرف کھانا پینا ہی نہیں کریں گے، صرف دنیا ہی کی باتیں اور من موجی نہیں کریں گے، بلکہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ پہلا کام یہاں بتایا گیا جو نماز سے بھی پہلے ہے. یہاں نماز تو وقت پہ آئے گی نا، 5 وقت ہے نا اس کے، لیکن یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی سیزنل کام نہیں یا کوئی وقتی کام نہیں، یہ ان بٹوین نمازوں کے یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیکیاں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور خود کو بھول جائیں، خود بھی نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی باقی دین کو بھی ماننا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم فرمائے گا. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے معمور ہو، ان کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے برعکس جن قوموں نے یہ کام چھوڑ دیا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی. بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی؟ سورۃ المائدہ آیت 78-79 لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جسے وہ کرتے تھے. کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی برائی سے نہ روکنا ایک بہت بڑی برائی ہے بذات خود. اور بنی اسرائیل میں وہی لوگ نجات پائے جنہوں نے یہ کام کیا. سورۃ الاعراف 165 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت سزا میں، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی فاسق لوگ تھے. بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی کوتاہی یعنی دین میں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر، اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی غلطی سے روکتا اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں. پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پہ ہوتا تو اس کا یہ گناہ پہ اصرار اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ بنانے اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا. یعنی ایک دن منع کرتا، اگلے دن پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے لگتا. بس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کے دل برابر ہو گئے، انہیں برائی پہ کوئی کھٹک نہ رہی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور اس میں وہ حد سے بڑھنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے. یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے. تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا. پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ضرور ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے، حق پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے اس فریضے سے غافل ہوتی ہے وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی اہم بات ہے. آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہ کی، یعنی آپ کے اوپر ایک
خاص قسم کی سنجیدگی تاری تھی. مسجد تشریف لے گئے. میں حجرے کے ساتھ لگ کر آپ کی بات سننے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ انیوژل سا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج ہمارا یہی حال ہو چکا نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس فریضے سے غافل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور منبر سے نیچے اتر آئے. بات ایک ہی تھی، لوگوں اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو وحی خفی کی قسم کی، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. مختصر سی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سنجیدگی کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہی وحی اتاری ہو آپ پر، اور آپ نے پھر اسی کیفیت میں لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے، نیکیوں کو عام کرنے والے بنے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والے بنے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، نماز روزہ کر لیں یا چند اچھے کام کر لیں اور ہم سمجھے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لو اور ان کو زبردستی حق پہ مجبور کرو، ورنہ اللہ تم لوگوں کے دلوں کو یکساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی، یعنی بنی اسرائیل پر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جائے قرار ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے. کس کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ. دونوں کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی طرح کے گروہ ہیں. منافقین بھی جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے سچے مومن نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ بھی کافروں ہی کی ایک قسم ہے. اور ان دونوں کے ساتھ جہاد کے علاوہ وغلظ علیہم، سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وغلظ کا لفظ غلظہ سے ہے، غین لام زوئے اس کا روٹ ہے. سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کرنا. اس کا اپوزٹ رأفہ ہوتا ہے، نرمی اور شفقت کرنا. تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی ہیں، ان کو کسی طرح کا وعظ و نصیحت کام نہیں آیا، ان کے جرائم بے نقاب ہو گئے، تو اب ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے اور جہاد بھی کیا جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اس میں زبان، تلوار، قلم اور پکڑ دھکڑ سب کچھ شامل ہے. اور یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا لیکن منافقین سے کوئی قتال نہیں کیا. تو منافقین سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی دوسری قسموں کو اختیار کیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حالات کے مطابق واض و نصیحت کے ساتھ ساتھ اب ان کے اخلاقی جرائم اور ان کی زیادتیوں پر ان کے اوپر حدود نافذ کی جائیں، شدت سے ان کا احتساب کیا جائے، یعنی زبان سے واض و نصیحت کے علاوہ اب ان کے غلط کاموں پر انہیں پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے، ان کے ساتھ اب مزید ٹالرنس اور درگزر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آیات نازل ہوئی ان سب میں منافقین کے ساتھ چشم پوشی کا حکم دیا گیا، لیکن یہاں پر سختی کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ تو شفقت کا مجسم تھے، تو پھر آپ سختی کیسے کر سکتے تھے، یا آپ کو سختی کا کیوں حکم دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات نرمی سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا جو سختی کرنے سے ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق نرمی اور سختی دونوں ہی جائز ہیں، اور یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات کچھ لوگوں کے ساتھ مسلسل نرمی ان کی غلط کاریوں کے باوجود دراصل دوسروں پر زیادتی اور ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنا کام صحیح نہیں کر رہا، ایسا شخص اگر اس کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ شخص اپنی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے رائے عامہ یا معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس پر سختی کرنا لازم ہے، تاکہ دوسروں پر زیادتی ہونے سے بچا جا سکے، یعنی دوسرے زیادتی کا شکار نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دین اعتدال ہے، وہاں صرف نرمی کا حکم نہیں، خواہ اس سے معاملات بگڑ ہی کیوں نہ رہے ہوں، وہاں حسب موقع سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن آبویسلی وہ اپنی حدود کے اندر ہوگی اور ضرورت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز پھر ظلم ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز جو اپنی حد کو کراس کر جائے تو وہ پھر زیادتی شمار ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نرم مزاج تھے، اور عام حالات میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی ہی کرتے، اور اس سے پہلے آپ کو منافقین کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خطرہ تھا کہ کہیں داخلی فتنے بھی نہ اٹھیں، یعنی داخلی فتنوں کے اٹھنے کا خطرہ تھا۔ پھر اسی طرح دوسرے لوگ مسلمانوں پر یہ تام کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں یا اپنے ساتھیوں پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس لیے اب تک ان کے ساتھ درگزر ہی کا معاملہ کیا گیا، لیکن اب جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا تو ان کے ساتھ سختی کے معاملے کی ایک طرح سے جسٹیفیکیشن ہو گئی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی اب ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے گی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید سزا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کیا۔ تو اس آیت سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقین سے یہ جہاد دیگر طریقوں سے تھا۔ اس لیے جب ہم ٹرم جہاد بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوا کرتا۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کس بات پر؟ ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا،
یعنی کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے. الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کریں تو انہی کے حق میں بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ دردناک عذاب. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یہاں منافقین کے کچھ اور کاموں کا ذکر ہے، ان کی کچھ اور عادات کے اوپر تبصرہ ہے. اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور برے انجام کا ذکر تھا. حاضرین میں ایک منافق جلاس بھی موجود تھا. اس نے اپنی مجلس میں جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں یعنی ہمارے بارے میں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس کی یہ بات ایک صحابی عامر بن قیس نے سن لی تو کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور تم واقعی گدھوں سے بدتر ہو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنا دیا، یعنی جو وہاں ان کی جھڑپ ہوئی تھی آ کے آپ کو بھی بتا دی. اور جلاس اپنے کہے سے مکر گیا، کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، اور کہنے لگا کہ عامر بن قیس نے مجھ پر تہمت باندھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائیں. جلاس نے بے دھڑک جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور عامر جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عامر کی باری آئی تو انہوں نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس معاملے کی حقیقت روشن فرما دے. ان کی دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں نے آمین کہی. ابھی یہ لوگ اس جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے جس میں یہ آیت تھی یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا. یہ کلمہ کفر کون سا تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کمنٹ کی شکل میں تھا. جلاس نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی اور عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، مگر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے. میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پر قائم رہے اور ان کے حالات درست ہو گئے. کیونکہ اس کے بعد آگے کیا آتا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد، یعنی اسلام کا اظہار کر کے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کا یہ سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے لیے اچھا ہو. تو اس بنیاد پر جلاس نے توبہ کر لی. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ منہ موڑے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا.
فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین میں ان کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ ومنہم، اور ان میں سے، من عہد اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، کیا؟ لئن آتانا من فضلہ، البتہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا، لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنے فضل سے زیادہ مال دیا تو میں صدقہ بھی ضرور کروں گا اور نیک بھی بن جاؤں گا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا، بخلوا بہ، تو وہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اور وہ تو ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ یہاں پر اشارہ ہے ایک شخص ثعلبہ بن حاطب الانصاری کی طرف۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا، ویحک یا ثعلبہ، قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال جس پر تم شکر ادا کر سکو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زیادہ مال کے کہ جس کے شکر کی تم طاقت نہ رکھو، یعنی جس کو پا کر پھر تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو، اس کی طرف رجوع نہ کر سکو۔ تو چلا گیا، لیکن پھر آ گیا، کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ مال دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں خرچ کروں۔ آپ نے پھر اس کو سمجھایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو جیسے ایک نبی تھے جن کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو پہاڑ سونے کا ہو جاتا؟ کہنے لگا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ دعا کریں پھر اللہ مجھے مال دے تو میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دوں گا۔ تو آپ نے دعا کر دی، دو دفعہ سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھا تو آپ نے پھر دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے کیڑے ہوں، یعنی زمین پہ جیسے کیڑے پھیل جاتے ہیں نا کثرت کے ساتھ، تو اس کے مال میں بھی اتنا اضافہ ہوا اور اتنی زیادہ بکریاں پیدا ہوئیں کہ جیسے زمین پہ کیڑے رینگ رہے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مدینے کی زمین اس پہ تنگ ہو گئی، شہر میں ان بکریوں کو رکھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مدینے سے باہر ایک وادی میں چلا گیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر صرف جماعت سے پڑھتا تھا، دور سے آنا 5 نمازوں کے لیے مشکل کا رہا، 2 نمازوں کے لیے آتا، پھر اور بکریاں ہوں، یہاں تک کہ وہ اتنا مصروف ہو گیا کہ صرف جمعے کے دن آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جمعہ بھی گیا، کیونکہ مال کی کثرت کے ساتھ لازماً مصروفیت زیادہ ہوتی، اور وہ مصروفیت پھر اللہ اور بندوں کے حق پر اثر انداز ہوتی۔ جب اس نے جمعہ چھوڑا تو آپ نے بد دعا دی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے کہ انہیں پاک کیجئے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے 2 لوگ بھیجے، جب ثعلبہ کے پاس آئے اور آپ کا حکم سنایا تو اس نے کہا، ما ہذہ الا اخت الجزیہ، ما ہذہ الا اخت الجزیہ، یہ زکوٰۃ تو مجھے جزیے کی بہن معلوم ہوتی، یعنی جس طرح نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تو یہ میرے اسلام کے باوجود مجھ سے زکوٰۃ لی جا رہی ہے۔ اور پھر ٹالنے لگا کہ ابھی جاؤ پھر آنا۔ تو عاملین زکوٰۃ دیگر کاموں سے فارغ ہو کر دوبارہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگا، لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے صدقہ نکالنا ہے یا مجھے زکوٰۃ دینی۔ تو وہ واپس آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ اس کے لیے دہرایا بد دعا کا جو پہلے کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو اس کو خوف لاحق ہوا کہ اب میری شامت آئی،
تو یہ صدقہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ وہیں جنگلوں میں بے سہارا اپنے مال کے بیچ میں مر کھپ گیا، تو یہ سزا ملی اس کے اس مال کی محبت کی۔ تو حقیقت میں ہر وہ شخص ایک منافقانہ رول ادا کرتا ہے کہ جو حالات کی تنگی میں ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے دے کہ میں تیری راہ میں دوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کا حق دینا ہی بھول جائے۔ عام نفسیات کیا ہے کہ لوگ مال والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑے بخیل لوگ ہیں، بڑے کنجوس ہیں، خدا کی راہ میں نہیں دیتے، اتنا زیادہ ہے ان کے پاس اور ان کے دل میں کوئی احساس نہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہو تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کریں۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ مال کے آتے ہی انسانوں کی نفسیات بدلنے لگتی، وہ اپنی ہی باتوں کو بھولنے لگتے ہیں، اور جن جذبات کا اظہار وہ غربت کی حالت میں کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہی ان جذبات میں تبدیلی ہو جاتی، اور وہ مال کو اپنی محنت اور اپنی لیاقت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل منافقانہ طرز عمل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے تو زندگی میں ایسے کوئی عہد وعدے نہیں کیے تھے۔ بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنا آ جائے تو میں اتنے فیصد اور اتنا اللہ کی راہ میں دے دوں گی، لیکن جب آ جاتا ہے تو وہ منت ادا کرنا ایک مصیبت لگتی اور انسان بھول جاتا ہے۔ اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات کا عہد کرتا ہے کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی خاص موقع پر، لیکن جو ہی وہ موقع تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھر آتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ میں مال دے دیں گے۔ جب تک گھر پہنچتے ہیں کیفیت بدل چکی ہوتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سوچا تھا کہیں بیٹھ کے۔ اسی طرح جب اپنے پاس نہیں ہوتا تو اس وقت سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ملے تو ہم سب محروم لوگوں کا خیال رکھیں، لیکن جب ملتا ہے تو محروم لوگوں سے نکل کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی محروم بھی دنیا میں بستے ہیں۔ یہ ایک عمومی نفسیات ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم سے خیر اور نیکی کے کاموں کو بھلواتا رہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنایت کر دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور صالح یا نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بِهِ، تو اس سے بخل کر بیٹھے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ گئے، اور وہ تو ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ بد دعا کے ڈر سے صرف آپ کو راضی کرنے آیا تھا کہ آپ اپنی بد دعا بدل لیں، سچے دل سے توبہ نہیں کی، اگر کی ہوتی تو معافی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ بد دعا سے بہت ڈرتے ہیں، اور بد دعا سے بچنے کے لیے وقتی طور پر کچھ مرہم پٹی کر لیں گے لیکن اندر سے نہیں بدلیں گے۔ تو یہاں اس کی توبہ نہیں تھی۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ اصلاح۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس غلط کام میں انسان پڑا ہوا تھا اس کو لازمی طور پہ چھوڑے، جس فرض میں کوتاہی کی اس فرض کی ادائیگی شروع کرے۔ صرف زبان سے توبہ تو ایک بے معنی چیز ہو جاتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔